بہت مشکل سے شادی کرائی۔ اس شخص کو پہلے اس کی پہلی بیوی سے طلاق دلوائی، ضد کر کے اس شخص سے شادی کی کیونکہ مجھے یو کے جانا تھا، وہاں زندگی بسر کرنی تھی، سب عیش و آرام چاہیے تھے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اور جب میں کامیاب ہو گئی اور انگلینڈ پہنچی تو میری لالچ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اس حقیقی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، یہ ایک سچی کہانی ہے، سچی سٹوری ہے۔ 2-3 دن پہلے ہی یہ میرے سامنے آئی، کیونکہ میرا کنٹینٹ کچھ ایسا ہے ویڈیو کا کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور یہ جو ویڈیو ہے میں ان کی اجازت سے ہی بنا رہا ہوں، پوچھ کے بنا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ویڈیو اور بھی میری چاہیے میری لائف کی تو میں آپ کو دے سکتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، تاکہ وہ دیکھ کر کچھ سبق حاصل کریں۔ میں نے جو کیا بہت برا کیا، آج میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ ہوا کیا کہ ایک خاتون ہے جس کی ایج 28 ایئر، نام نہیں بتاؤں گا، نام بتانے سے منع کیا ہے، اس لیے نام نہیں بتاؤں گا۔ 28 ایئر ان کی ایج ہے، اور انہوں نے کہیں سے، کسی ویب سائٹ سے، فیس بک سے، کہیں سے بھی انہوں نے ایک آدمی تلاش کیا جو کہ یو کے میں رہتا تھا، اس سے رابطے کیے، اور جب دوستی بڑھ گئی تو اس کے ساتھ ان کو مطلب زبردستی مجبور کیا گیا کہ تم مجھ سے شادی کرو، اور بتایا نہیں کہ میری وجہ کیا ہے شادی کرنے کی۔ اصل میں وجہ تو تھی یو کے جانے کی، کہ کسی طریقے سے بھی میں یو کے میں پہنچ جاؤں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں۔ بقول ان کے گھر کی سپورٹ تھی یا لالچ تھی، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا۔ وہ شخص نے مجبور ہو کر پہلے والی بیوی کو ڈائیورس دیا، اس خاتون سے شادی کی۔ ہاں، جو وہ مرد تھا یا لڑکا تھا یا آدمی تھا، اس کی ایج اس سے 10 سال زیادہ تھی، 38 ایئر یا 39 ایئر اس کی ایج تھی۔ شادی ہو گئی، یہ خاتون جو ہیں یو کے چلی گئی۔ یو کے جا کے بڑا پسند آیا، خواہش تھی بڑے عرصے کی، شروع سے خواہش تھی، بقول ان کے کہ میری خواہش تھی کہ میں یو کے میں بقایا زندگی جو ہے میں یو کے میں گزاروں اور وہاں پہ پیسہ کماؤں، کیونکہ ہر شخص جو ہے یو کے جاتا ہے اور یو کے جا کے پیسہ کماتا ہے۔ تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے گھر کی سپورٹ کروں، اپنے پیرنٹس کی سپورٹ کروں، اور فری میں یو کے جاؤں، کیونکہ اتنا پیسہ تو میرے پاس نہیں تھا کہ میں ایجنٹوں کو دیتی اور یو کے جاتی، اور پھر یا قسمت یا نصیب۔ خاتون پڑھی لکھی تھی، کافی سے مراد یہ ہے کہ پڑھی لکھی تھی، اچھی پڑھی لکھی تھی، اور چہرے سے بھی خوبصورت تھیں، دونوں چیزیں تھیں۔ جب وہاں پہ گئیں، وہ کچھ عرصہ رہیں، تو وہ شخص تو ایک سیدھا سادہ آدمی تھا جو کہ اپنے گھر کو سنبھالنا جانتا تھا، کام کرتا تھا اور اوور ٹائم کرتا تھا، جو کہ اس کے گھر کا خرچ جو ہے وہ چلتا تھا۔ بچے اس کے نہیں تھے، ڈائیورس دے دیا تھا بیوی کو، تو مطلب ایک گھریلو انسان تھا جو کہ گھر کو چلانا جانتا تھا۔
سیدھا آدمی تھا، وہ اس کے چکر میں آ گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ شخص جو ہے ایک تو مجھ سے ایج سے بڑا ہے، کیونکہ وہ اب ٹائم آ گیا ہے نا اس کا اپنی اصلیت دکھانے کا، کہ یہ بندہ تو بالکل یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مزہ ہی نہیں ہے، یہ تو صبح جاتا ہے کام پہ اور جناب بڑی مشکل سے جو ہے گھر کا خرچ چلتا ہے، رینٹ دے دیا گھر کا، بجلی کے بل دے دیے، پانی کے بل دے دیے، یہ بل دے دیا، وہ بل دے دیا، تو میرا تو کوئی داؤ نہیں لگنے والا کہیں پہ بھی، تو اس کا کچھ سوچنا چاہیے۔ اچھا، جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کے دوست بھی آگے اسی قسم کے بنتے ہیں، وہ دوست بناتے ہی ایسے ہیں، ان کو پھر جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ان کی کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہی ان کو پسند ہے، اور انہی میں بیٹھنا اٹھنا مشورہ جو ہوتا ہے انہی لوگوں سے ہی لینا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس خاتون نے بھی اپنی دوستیاں جو ہیں وہ ایسی عورتوں سے ہی بنائیں وہاں پہ۔ تو جب دوستیاں بھی بن گئیں، ٹاپ پہ جانے لگی دوستیاں، ایک دوسرے سے راز رکھے جانے، سنائے جانے، اپنی دل کی بات اس کو سنانی، اس کی دل کی بات سننی۔ تو کسی نے پھر پوچھا کسی سے کہ بھائی میرا تو مقصد یہ تھا اور مجھے تو اپنا مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ایک تو 10 سال بڑا بھی ہے مجھ سے، اور بعض جو دوست ہوتے ہیں وہ اسی تاڑ میں ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی بات کرے تو میں اس کو ذرا الٹ پھلٹ جو مشورے ہیں وہ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو بھئی آپ کھلا لو، چھوڑو دفع کرو، یہ کوئی روٹی پانی کے لیے تو نہیں آئے نا کہ بلی پورے کرتی رہو تم، وہ کما کے جو لائے وہ تم بلوں میں دے دو، تو اپنے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو، کوئی اچھی چیز نہ بنا سکو۔ وہ کہا میں نے تو بڑے خواب دیکھے تھے جی، میرے پاس تو گاڑی بڑی اچھی ہوگی، اور میں یہاں پیچھے بھی اپنی کنٹری میں جو ہے وہ اچھا خاصا گھر بناؤں گی اور یہ کروں گی وہ کروں گی، لیکن یہاں تو مجھے جو ہے 100-200 پاؤنڈ بھی جو ہے بچنا جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ قرضہ ہی بینک کا چڑھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو تم، کھلا لے لو اس سے، اس کو وہ طلاق دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا طلاق تو کھلا لو، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ۔ میں بھی ابھی تو میں نہیں ہوں تو مجھے تو انڈیپینڈنٹ ویزا نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا چھوڑو ویزے شیزے کو، یہاں یہ یو کے ہے، یہاں ویزا کون پوچھتا ہے، سیدھا اسائلم کیس کراؤ، اسائلم کیس کراؤ، آپ ہی گورنمنٹ جانے، ان کا کام جانے، چوری کام میں لگوا دوں گی تمہیں، میں بھی وہاں پہ چوری کرتی ہوں، بغیر پیپروں کے کام کرتی ہوں۔ تو وہاں پہ دیکھو کیسے پاؤنڈ جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے کرنے شروع کر دیے، طلاق دو طلاق دو۔ اس نے کہا بھی میں نے پہلے طلاق دی ہے تو میرا تو ضمیر گوارا نہیں کرتا، یا پہلے تم نے سوچنا سمجھنا تھا کہ میری ایج 10 سال بڑی ہے، اس وقت تو تم پیچھے پڑی ہوئی تھی اور مجھے پہلے طلاق دلوائی، اب تم کہہ رہی ہو میں تمہیں طلاق دوں، تو میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے میں خلا لے لیتی ہوں۔ اس نے خلا لے لیا جی، سوری، خلا لے لیا، خلا لے کے اسائلم کیس کروا دیا بعد میں، اور جب اسائلم کیس کروایا تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے ساتھ تو ایک تو خلا ہو گیا، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اسلامی طریقے سے، تو وہاں سے نکلنا پڑا اور کیمپ میں جانا پڑا، اور کیمپ میں وہ چلی گئی۔ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، پچھلے کچھ مہینے ہی گزرے ہیں، تو اب جو گورنمنٹ آف برطانیہ ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی اسائلم والے ہیں ان کو ہم روانڈا بھیجیں گے۔ ان کو بھی لیٹر آ گیا، باقی جو ان کی جاننے والی تھیں ان کو بھی
گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آیا ابھی اتنی ڈیٹ کو آپ نے تیار رہنا ہے، جون کی غالباً کچھ ڈیٹ بتائی ہے انہوں نے، میرے ذہن میں نہیں ہے، 3 جون یا 4 جون نیکسٹ منتھ، کہ آپ کو ریونڈا بھیج رہے اس ڈیٹ کو، تو آپ کو پک کیا جائے گا۔ تو جس سے بات کی، کیونکہ سب ایسی دوست تھیں ان کی، تو جس سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا جی ہمیں بھی آیا، اب کیا کریں؟ کہتی میں نے تو سر پکڑ لیا اپنا، اور اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ کسی طریقے سے رک جاؤں، مجھے ریونڈا نہ جانا پڑے۔ میں تو آئی اس چکر میں تھی کہ جی میں طلاق میں نے لی، خلا لیا اس چکر میں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی، اور انڈیپینڈنٹ ہو کے میں اپنی موج مستی کروں گی اور اپنا کماؤں گی، اپنا جوڑوں گی، سب کچھ کروں گی، جو میرا دل کرتا ہے، یا مطلب جو میری خواہش ہے میں اس کو پورا کروں گی۔ تو میں تو پڑھی لکھی ہوں، تو جناب میں ریونڈا جا کے اب کیا کروں گی، میں تو ریونڈا نہیں جاؤں گی۔ تو مجھے اس سلسلے میں ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، کال آئی تھی مجھے انسٹا کے اوپر، مطلب وائس میسیجوں کے اوپر، تو انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ وہ راستہ ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، یہ قدم آپ کو بڑا سوچ سمجھ کہ، مجھے کیا پتہ جی، مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ مطلب ریونڈا کا بھی بیچ میں یہ بل پاس ہوگا اور ریونڈا جانا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، انہوں نے خود کہا جی اسی لیے کہتے ہیں لالچ بڑی بری بلا ہے، میں تو لالچ میں آ گئی، بھگتو بھائی اب۔ تو یہ ایک میسیج ہے، ایک انہی کی طرف سے، اس خاتون کی طرف سے میسیج ہے کہ اس طرح نہ تو کسی کا گھر خراب کریں، نہ اپنے آپ کو برباد کریں، یو کے چکر میں یا کہیں اور کسی بھی یورپین کنٹری میں اگر جانا ہے تو پھر سیدھے طریقے سے جائیں اور اپنی لائف جو ہے اس کو انجوائے کریں، اپنا کام کریں، جو بھی اپنا کام کرنا ہے آپ نے، اور اس طریقے سے اپنی لائف کو گزارا جائے، اور اس طرح نہ ہی کسی کا گھر بھی برباد کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو فری کے چکر میں نہ پڑیں، جتنا ہے اس کے اوپر گزارا کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ان کی طرف سے پیغام ہے کہ اس طرح جو لڑکی ہیں وہ مت کریں۔ تو بہرحال امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔